اسلامی ملک کے اندر تو اس طرح کے واقعات کی گنجائش بہت تھوڑی بنتی ہے، لیکن ہم بہت بڑے اپنے آپ کو سارے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے اچھے سچے پکے مسلمان ہیں ہی ہم. لیکن جب یہ واقعات نظر آتے ہیں تو بہت ندامت ہوتی ہے کہ اسلامک معاشرے کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، میں مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور سب سے پہلے آپ ہی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم میڈیا اس بات میں یعنی انیشیٹو لے رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ یعنی بہت زیادہ میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت قابل لوگ اور بہت فیملی اورینٹڈ لوگ اور بہت زیادہ شائستہ اور احترام سے بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ میڈیا پوری قوم کی ایک ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کو اویئر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو میں پہلے بھی جب قومی اسمبلی کی ممبر تھی تو جب یہ حدود آرڈیننس، آنر کلنگ اور اس کے بل پاس ہوتے تھے اور پورے ملک میں ایک اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، تو ہم اپنے گھر میں نا اپنے فیملی سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور ہم یعنی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے، اور ان چیزوں کو کہ جن کو یعنی ہم عام طور پر اپنی فیملی میں، اپنے معاشرے میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی یعنی اس طرح کا مرد اسے ڈسکس نہیں کر پاتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ اپنے خاص طور پر اپنے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تک کوئی شعور نہیں ہے، ان کو اس ٹائپ کی چیزوں میں ان کو الجھا دیا جائے. پھر یہ جو بہت زیادہ ظلم کے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک انسانی معاشرے کے لیے بھی، وہ اسلامی نہ بھی ہو، وہ ایک انسانی معاشرے کے لیے بہت زیادہ قابل شرم مقام ہے کہ نہ صرف عورت، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس گجر پورہ کے واقعے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا عورت بہت زیادہ خوفزدہ ہے. عورت خوفزدہ ہے. میں کل میری بیٹی رو رہی تھی کہ امی بہت آرام سے بچوں کو اسکول لے کے چلی جاتی تھی، بہت آرام سے گروسری لینے چلی جاتی تھی. ہفتہ ہو گیا ہے نا میرا شوہر مجھے چھوڑ رہے اکیلا، اس کو ایک انجانا سا خوف ہے، ہر طرف ایک خوف ہے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا یعنی ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں کہ ہم جب یہ چیزیں ڈسکس کریں تو ہمارے خاص طور پر جو فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو ہماری قوم کے نوجوان ہیں، ان کو ہم کوئی تعمیر کی طرف لے جائیں. ہم ایشوز کو صرف اچھالتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور اس بحث کو کر اسی کے طرح سے اس کا چھوڑ کچھ دیتے ہیں. حاصل ہونا چاہیے. اس بحث کا کر اس کے کا کچھ حاصل ہونا چاہیے. چاہیے. آپ کو اور یہ نہیں دیکھیں لگتا سمیہ بی بی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے زینب والے معاملے پہ کچھ دن بحث کی، اسے ایک کو سزا ہوئی، اس کے بعد کچھ عمل ہی نہیں ہوا. سزا کا نہ دیکھیں ہونا سزا اس بھی کام کو ندیم بھائی، آزادی دے دیتا ہے ندیم بھائی ان کیسے مجرموں کو سزا کہ وہ ہوئی؟ اپنی دیکھیں مرضی سے دندناتے پھرتے ہیں اور جو ان کا دل دیکھیں آتا ہے وہ ظلم سزا کرتے پھرتے ہیں. کیسے ہوئی ندیم بھائی، میری ایک بات ضرور سن لیں کہ اس ملزم کو کیسے سزا ہوئی، کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس ملزم کا نام کسی کو پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا اس طرح سے وہ شور ہوا جس طرح کے زینب کے ساتھ اس یعنی زینب تو آپ کے خیال ہماری میں بیٹی کیسے کو سزا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں اس کو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے تھی، اس کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی کہ معاشرے میں اس کا خوف قائم ہو تو آپ جاتا. یہ تجویز لیکن کرتی ہیں کہ جو ریپ کے واقعات میں ملوث ہو اسے سرعام پھانسی دی جائے؟ میں بالکل اس کے حق میں ہوں، اور میں آپ کو نا جو ریپ کے واقعات ہیں اس میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے سناتی ہوں. یہ میری رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، اور اس میں اس کو حرابہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جو اس طرح سے معاشرے میں دہشت پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. یہ اللہ کا قانون ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33. ہم نا مختلف قسم کے قوانین لانے کی وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے یا انہیں قتل کر دو، یا انہیں پھانسی چڑھا دو، صلیب پر چڑھا دو، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ لو اور پھر انہیں جلاوطن کر دو. انہیں اس انسانی معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی سزائیں اب آ رہی ہیں، میں کہتی ہوں اور ایٹم بم لوگوں کو نہ بنائیں، ان درندوں کو قتل کریں یا ان کو پھانسی چڑھائیں اور یا ان کو ایسی عبرتناک سزا دیں. ان کو معاشرے میں کھلے چھوڑنے کا کوئی حق نہیں درست. ہے.